السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے شادی کی تیاریاں اور شادی کی جو شرائط ہیں جس کو شریعت نے لاگو کیا ہے اور اس سے متعلق مختلف مسائل۔ تو ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ جو کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی جو چین آف برانچز ہیں ان کی ہیڈ ہیں، پرنسپل بھی ہیں اور اسی طریقے سے ان کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے جیسا کہ ٹاپک کے بارے میں نے بات کی، میرا بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ وہ کون سی شرائط یا وہ کون سی کنڈیشنز اسلام نے لاگو کی ہیں نکاح سے پہلے جو کہ فلفل ہونی ضروری ہیں، جن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یا جو نکاح کے وقت پوری کرنا ضروری ہے۔ جی، شادی ایک معاہدہ ہے جو فریقین کے درمیان طے پاتا ہے۔ فریقین کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے لڑکی اور لڑکا۔ تو اس کے لیے شریعت نے کچھ شرائط بھی رکھی، جن میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے نیت کا درست ہونا۔ نیت کے درست ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان نکاح کرے پاک دامنی کے لیے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی عزت کی حفاظت اور اس کے کردار کی پاکیزگی۔ تو نکاح کیے کریں خالص نیت کے ساتھ۔ اس کے لیے قرآن مجید نے مردوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیے ہیں، محسنین غیر مصافحین، اور عورتوں کے لیے علیحدہ لفظ استعمال کیے ہیں، محسنات غیر مصافحات۔ اب مجھے تھوڑی سی اس کی تشریح کرنی ہے کہ خالص نیت ہونے سے کیا مراد ہے۔ بعض اوقات انسان نکاح جو ہوتا ہے ایک کاروباری معاہدے کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے گرین کارڈ لینا ہے اور گرین کارڈ لینے کے لیے وہ کسی امریکہ کی عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے، مقصد گھر بنانا نہیں ہوتا۔ یا انسان جو ہے بعض اوقات اسے امریکہ میں چاہیے جی کوئی نوکری چاہیے، اس کے لیے کوئی وہ ایسا کانٹریکٹ کرتا ہے جس کے ساتھ وہ یہ شو کرتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے میری اس سے شادی ہو رہی ہے۔ مقصد اس سے امریکہ کی نوکری حاصل کرنا ہے، گرین کارڈ حاصل کرنا ہے، اصل نیت گھر بسانے کی اور کردار کی حفاظت کی نہیں ہے۔ ایک اور بھی صورت آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں فلاں آدمی بڑا مالدار ہے، میں اسے شادی کر لیتی ہوں اور مال کے لیے شادی کر لیتی ہوں، اور کئی دفعہ ہم اخبارات میں ایسی بھی پڑھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں کہ دلہن دوسرے تیسرے دن زیورات اور سارا کچھ لے کے فرار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اسی ایک اور بھی صورت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ انگلینڈ گیا ہے اپنی ایجوکیشن کے لیے، ماں باپ نے شادی کر کے بھیجا، بچے بھی ہیں، اور وہ وہاں پہ نوکری کے لیے جاتا ہے، تعلیم کے لیے جاتا ہے۔ اب وہ وہاں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیا کرتا ہے؟ کسی گوری کے ساتھ اس کا افیئر چل جاتا ہے، تو وہ بڑی عقل مندی سے یہ طے کرتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، اور شادی کرنے کے بعد جب میں پاکستان واپس جاؤں گا سال بعد، 2 سال بعد، یا اس سے زیادہ عرصہ یا کم عرصہ، میں اس کو طلاق دیتا جاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں تو میری بیوی اور بچہ ہیں اور میرے سے وہ محبت بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ مخلص بھی ہیں۔ تو اس نے نکاح صرف اس لیے کیا ہے کہ میں بجائے فلرٹ کرنے کے میں شریعت کے نظر میں بھی گناہ گار نہ بنوں اور میں اپنا مقصد بھی پورا کر لوں۔ تو شریعت پہلی جو شرط لگاتی ہے نیک نیتی، اور اس کے اندر ایسی نیک نیتی، خلوص کا مطلب یہ بھی آپ نے بیان کیا کہ وہ گھر بسانے کے لیے، گھر بسانے کی نیت سے ہو، پاک دامنی کی نیت سے ہو، کردار کی حفاظت کی نیت سے ہو، محدود وقت کے لیے نہ ہو، محدود وقت کے لیے نہ ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، اب کسی اور مفاد کے لیے نہ ہو۔ تو بات یہ ہے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ نیک نیتی ہے، اور یہ نیک نیتی مرد کی طرف سے بھی ہونی چاہیے اور نیک نیتی عورت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، یہ کوئی ایک وقتی معاملہ نہیں ہے جس سے آپ کوئی وقتی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو، یا یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں جی میں 4 دن عیش کر لوں اور میں 4 دن عیش کرنے کے بعد طلاق دوں گا اور گھر چلا جاؤں گا۔ اچھا، اس میں ایک نیک نیتی کے اندر ہی، نیت کے اندر ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح والدین شادی کرتے ہیں، اب والدین کا بھی نیت کا خالص ہونا یا صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی اپنی سوچ ہوتی ہے، بعض اوقات رشتہ داری جی میں اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے کر دوں کہ بچہ بڑا شائننگ، یہ مطلب یعنی اس کو رشتہ ہمارا آپس میں جوائن ہو جائے، رشتے دور نہ ہو، گھر والے بڑے جو ہیں فیملیز کے اندر وہ آپس میں شادیاں کروا دیتے ہیں۔
تو کیا یہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے اس میں بیسیکلی نا لڑکے اور لڑکی کی جو ہے نا وہ ہے نا اس کے اصل کردار تو شادی کے وہ ہیں نا، اس لیے ان کی نیک نیتی تو لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو شادی کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہوں۔ آپ کو میری یہ بات عجیب لگے گی، لیکن میں بڑی حقیقت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکی کی رضامندی لازمی ہے، تب تک نکاح نہیں ہوتا، اور شریعت اس بات کی شیورٹی چاہتی ہے کہ لڑکی راضی ہے، اور یہ لڑکی کی جو رضامندی ہے یہ اس وقت لی جانی چاہیے جس وقت آپ کسی پروپوزل کو ڈن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پروپوزل آیا، آپ نے سوچا لڑکا اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، اس کا کردار بھی اچھا ہے، آپ نے اسے چیک کر لیا، دیکھ لیا، اور آپ اسے گھر بلانے لگے ہیں، اس وقت لڑکی سے رضامندی لیجیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بارات آ گئی گھر میں اور اس وقت چچا ماموں جا رہے ہوتے ہیں لڑکی سے پوچھنے، ہاں بھائی راضی ہو؟ اب جس وقت صاحب تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس وقت لڑکی اگر نہ کرتی ہے تو اپنے والدین کو وہ ذلیل کرے کہ انہوں نے ایک پوری دنیا کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہوا، تو اس وقت تو لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی راضی ہونی چاہیے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد نے میرا نکاح جبراً کر دیا، آپ فرماتے ہیں تم چاہتی ہو تو یہ باقی رہے گا، تم چاہتے ہو ورنہ میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں لڑکے کی اور لڑکے کے والد کی صرف یا ولی کی صرف رضامندی ہے، اس میں لڑکی کی رضامندی شامل نہیں ہے، نہیں تو یہ بات درست نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ لڑکی نے گھر چلانا ہے، اس نے ڈیل کرنا ہے سارا معاملہ، تو اس کو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہمارا معاشرہ بڑا عجیب سا ہے، اس میں لڑکیاں تو بڑی دور کی بات ہیں، بعض اوقات لڑکوں پر بھی جبر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ضرور بھتیجی لاؤں، اور ماں چاہ رہی ہوتی ہے میں اپنی بھانجی ضرور لاؤں، اور ماں بچے کو دے رہی ہوتی ہے دھمکی، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے میں اس میری سے شادی نہ کی۔ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لڑکے اور لڑکی کی رضامندی جو ہے یہ لازمی ہے، اور اس کے بعد اگلی جو نکاح کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا اگر نکاح کر رہے ہیں آپ تو اس کے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ وہ لڑکی کے ولی نے کیا کرنا؟ ارے بھی لڑکی کا ولی جو ہے وہ بیسک پارٹنر ہے جب لڑکی کی شادی پہلی دفعہ ہو رہی ہے، اور کیوں ہے میرا خیال ہے یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کرنا ہے، بالکل، کیونکہ آج کل جدید دور میں ہمیں میڈیا نے سکھا دیا ہے کہ جی لڑکی جو ہے وہ بالغ ہے، وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے، وہ باشعور ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں لڑکی فطرت تو انسان کی وہی ہے نا جو آج سے 1400 سال پہلے تھی یا جو آپ سے 1400 سال بعد ہوگی، فطرت تو وہی ہے جو ہمارے رب نے بنائی ہے۔ تو لہٰذا ولی جو ہے وہ کیا کرتا ہے شادی میں اس کا کردار آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ولی سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے، لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے۔ رشتہ ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لڑکی خود اگر اپنے لیے کوئی سجیسٹ کرتی ہے تو لڑکی کا دائرہ کار تو دیکھیں جی بہت ہی چھوٹا ہے، اپنا خاندان ہے یا اپنے بھائیوں کے دوست ہیں، یا جی وہ کالج میں پڑھتی ہے یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو اس کے ساتھی ہیں، اس کے علاوہ تو اس کا دائرہ کار کوئی نہیں ہے، اور یہ بڑا محدود دائرہ کار ہے۔ جبکہ اس کا ولی جو ہے اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ ولی کی میں تشریح کرنا چاہتی ہوں کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو لڑکی کا قریب ترین رشتہ دار ہے اور اس کا سرپرست بھی ہے۔ اگر والد ہے تو وہ ہوگا، والد کی وفات کی صورت میں اٹ مے بی کہ دادا ہو، اٹ مے بی کہ تایا ہو، اٹ مے بی کہ اس کا بھائی ہو، جو ذمہ دار جو اس کا قریب ترین رشتہ دار ہے اور اس کا سرپرست بھی ہے، اس پہ خرچ بھی کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کرے گا ولی کہ اس کا رشتہ ڈھونڈے گا۔ نمبر 2، ولی یہ کام کرے گا کہ اس رشتے کو چیک کرے گا، آیا یہ لڑکا میری بیٹی کی یا میری بہن کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے رویے کیسے ہیں، کیا ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے کہ یہ کام لڑکی خود کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ کیونکہ لڑکے کے ساتھ تو معاملہ ظاہر ہے ولی تیسری بات یہ ہے کہ لڑکا جو ولی ہوتا ہے شادی کا انتظام کرتا ہے۔ آج کل جیسے ہم نے شادی ہماری ہوتی ہیں، دعوت نامے چھپتے ہیں، اس کے بعد جناب علی میرج ہال ہم نے لینا ہے، ہم نے لوگوں کو بلانا ہے، ہم نے
جہیز بنانا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے اور فلاں کرنا ہے، لمبے چوڑے ہمارے انتظامات ہوتے ہیں، شادی والے دن اتنے لوگوں کو سنبھالنا ہے، اتنا مال خرچ کرنا ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے۔ کیا خالی یہ کام لڑکی کے لیے کر سکتی؟ یہ کام سارے کون کرے گا؟ یہ ولی کرے گا۔ چوتھی بات جو ولی کا سب سے اہم کردار یہ ہے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد لڑکی مطمئن نہیں ہے، اپنے سسرال میں ہے، اسے لڑکے کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، لڑکا بیمار ہے، کماتا نہیں ہے، یا وہ لڑکی کو فیور نہیں دے رہا جیسی اس کو دینی چاہیے، حقوق اس کے ادا نہیں کر رہا، یا اس کے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، لڑکی وہاں پہ تنگ ہے، ولی کا اب کردار شروع ہوتا ہے۔ وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں بیٹی دی تھی تو میری بیٹی تنگ کیوں ہے، تم اس کے ساتھ معاملے اپنے سیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو کیا کرتا ہے، اپنی بیٹی میکے بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم معاملے نہیں سیٹ کرتے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ایک منٹ کیونکہ یہ جو شادی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان نہیں ہو رہا، یہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی کے ولی اور لڑکے کے درمیان۔ یہ معاہدہ جو ہے، آپ کی میں نئی بات یعنی اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاہدہ بیسیکلی لڑکی کے سرپرست اور لڑکے کے درمیان، اور لڑکے کے درمیان، لڑکی اور لڑکے کے درمیان نہیں ہو رہا۔ ضروری ہے، رضامندی ضروری ہے، لیکن لڑکی اس میں نسبتاً کمتر حیثیت رکھتی ہے۔ وہ آپ خود سوچیں، کیا ایک لڑکی شادی کے 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یہ مسئلہ اپنے شوہر سے اٹھا سکتی ہے کہ میرے لیے یہ مسائل ہیں تو میرے مسائل سیٹ کریں؟ یہ مسائل اٹھانے کی پوزیشن میں صرف لڑکی کا ولی ہے۔ اب کرتا کیا ہے لڑکی کا ولی؟ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی بیٹی کی خاطر، یہ ہے اور وہ ہے، سارے انتظامات کرتا ہے۔ اس کے بعد فرض کیا معاملے حل نہیں ہوتے، بیٹی اپنے پاس بٹھا لیتا ہے، 2 مہینے بٹھاتا ہے، 3 مہینے بٹھاتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں بعض لڑکیاں 6 مہینے تک بیٹھی رہتی ہیں۔ اس کے بعد یعنی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مسئلہ حل اس نے کرنا ہے، مسئلہ حل اس نے کرنا ہے۔ اور آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اور ہر چوتھے گھر میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم ولی کا کردار ہے، اللہ نہ کرے کہ رشتہ خراب ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ اب طلاق ہونے کے بعد کون ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ لڑکی کی۔ پھر ولی اٹھاتا ہے، ولی پھر اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کے نئی شادی کا انتظام کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ولی جو ہے وہ لڑکی کی بیک پر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اس رشتے میں عورت کمزور پوزیشن میں ہے، اللہ نے اسے مضبوط کرنے کے لیے اسے پیچھے ولی رکھا ہے، یہ اس کی سوشل انشورنس ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی ولی کے بغیر شادی کرتی ہے تو اس کے پاس یہ انشورنس نہیں ہے، یہ سوشل انشورنس نہیں ہے۔ دوسری بات ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی۔ کیوں کلہاڑی مارتی ہے؟ کیلی شادی کر لیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، چوتھے دن لڑکا جو ہوتا ہے نا، جب اس کے ساتھ جناب علی 4 دن رہ کے اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ پہلی بد اعتمادی شوہر کرتا ہے۔ اچھا، ویسے اس میں یہ بھی ایک بڑی فطرتی اور ایک نفسیاتی چیز بھی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی کے پیچھے کوئی ہے نہیں، وہ اکیلا ہے یا اکیلی ہے تو جو ہے لڑکی ایکسپلائٹ کرتا ہے، انسان ضرور ایکسپلائٹ کرے گا، یا پھر نہ بھی ایکسپلائٹ کرے تو کم از کم اس کے حقوق اور فرائض میں وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو احتساب کا ڈر نہیں ہے نا، احتساب کا ڈر نہیں۔ اور احتساب کرنے کے لیے آپ نے فرمایا وہ ولی جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ لڑکی کے جائز مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے لڑکا تو اپنے گھر بیٹھا ہے، لڑکا مضبوط ہے، لڑکا طاقتور ہے، معاشرے نے بھی اس کو مضبوط کیا ہے، شریعت بھی اس کو مضبوط کر رہی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے نہیں آیا، جبکہ لڑکی یہ سارے کام جو ہے اپنا گھر بھی چھوڑ کر آئی ہے اکیلی، اور پھر وہ شرعی طور پر بھی جو ہے وہ خامند کے حکم کی پابند ہے، اور معاشرتی طور پر بھی معاشرہ بھی اسے یہی توقع کرتا ہے کہ یہ مرد کی بات مانے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا ان سارے معاملات میں اس کی سسٹم اللہ نے بنایا ہے، دین نے، یعنی اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کہ عورت، جیسے بڑی بات آپ نے خوبصورت کی کہ عورت چونکہ مطیع اور فرمانبردار ہے اپنے ہسبینڈ کی، وہ کویسچن کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں، اس کو کویسچن کرنے والا اس کے برابر کا ایک مرد چاہیے، اور وہ مرد اس کا ولی ہے جو ہمیشہ اس کے بیک پہ ہے، اس کی سپورٹ پہ ہے، اس کے مفادات کا یعنی محافظ ہے، بالکل محافظ ہے۔ اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ولی اس کے لیے ایک سوشل انشورنس ہے، اور جو لڑکی اپنے اس ولی کو یہ کردار ادا نہیں کرنے دیتی، بائی پاس کر دیتی ہے، خود نکاح کر لیتی ہے، تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے خامند کا اعتماد کھوتی ہے۔ خامند 4 دن تو اس لڑکی کے ساتھ خوش رہتا ہے نا، کیونکہ شروع میں تو آپ کو پتہ ہے نا پھر اٹریکشنز ہوتی ہیں اور انسان کو سب کچھ بڑا خوشنما لگ رہا ہوتا ہے۔ 4 دن گزرتے ہیں تو سب سے پہلے اعتراض خامند کی طرف سے آتا ہے، میں تم پہ اعتماد نہیں کر سکتا، اپنے والدین کو دھوکہ دیا،
تم نے میرے ساتھ یاری لگائی، تم میرے ساتھ آ گئی، میں اب تم کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتے، یعنی نہ بھی منہ سے کہے لیکن اس کے شعور میں تو یہ اس بات میں موجود شعور ہے میں نا۔ بات ہوتی ہے۔ اور اس وقت لڑکی سوچتی ہے کہ 4 گولیاں اپنے سر میں ماروں اور 4 گولیاں اس کے سر میں ماروں۔ ایسی لڑکی کو میکے والے قبول نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں ایک سوال میرا پھر یہ یہاں پہ آ جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر تو پھر نکاح کا مسئلہ ایک بڑا کوسچن ہے۔ اگلی بات، جی جی، ایسی لڑکی کو میکے والے قبول نہیں کرتے۔ اکثر ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ایسی لڑکی میکے آئی، بھائی نے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ یہ تو بڑا شریفانہ رویہ ہے۔ گولی مارنا بھی عام ہمارے معاشرے کا، یا ذلیل کرنا، یہ مارنا ذلیل کرنا یہ تو شریفانہ رویہ ہے۔ بہت سے لوگ گولی بھی مار دیتے ہیں، اور ایسی لڑکی کو سسرال والے تو قطعاً قبول نہیں کرتے۔ تو ایسی لڑکی نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری نا، کہ جس نے اپنے ولی کو بائی پاس کیا اور خود وہ لڑکے سے شادی کرنے کے لیے چل پڑی جی اس کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ لڑکیوں کو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گی، اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے ولی کو آپ کا محافظ بنایا ہے۔ آپ کا باپ آپ کے لیے یا آپ کا سرپرست آپ کے لیے جتنی جان مار سکتا ہے، جتنی محنت کر سکتا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ سوال ہے کہ اس میں بہرحال ولی جو ہیں ذمہ داران، والد بھی اور بھائی بھی، مثال کے طور پہ جو بھی ہے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مثالیں بہت معروف ہیں، اور واقعی کئی جگہوں پہ واقعی لڑکیاں سچی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی جائز جو ان کی ضروریات ہیں یا خواہش ہوتی ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتے، اور اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ایون والدین بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ صرف اس بات میں کہ جی میں نے اپنی بہن کی طرف، بھائی کی طرف رشتہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچاری لڑکی کو ایک ایسی جگہ پہ دھکیل دیتے ہیں جہاں پہ وہ رشتہ نہ اس کے لیول کا ہوتا ہے نہ برابر کا ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر کیا کوئی ایسا وے ہے جس کے اندر ہم ولی کو بھی، یعنی شریعت نے کس طریقے سے اس مسئلے کو بیلنس کیا ہے؟ اصل بات ہے ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں مسائل ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا، ایک کامن سچویشن دیکھیں تو ہر باپ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں میری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے۔ ایسے واقعات ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتی، لیکن ایسے واقعات ان واقعات کے مقابلے میں جہاں پہ والدین اپنی اولاد کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں بہت کم ہیں۔ باقی بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی لوگ جو ہے بیٹیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں، یا اپنی بیٹیوں کے پیسے لیتے ہیں۔ اب یہ ہمارا جو ہے پشاور سائیڈ ہے، وہاں پر پٹھان لوگ بعض اوقات بیٹیوں کے پالنے کی، وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے ہم نے اتنی دیر بیٹیوں کو پالا تو اس کا خرچہ ہمیں دو، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ بعض اوقات مہر کے نام سے یا بعض اوقات کسی اور نام سے وصول کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں زیادتی ہیں، ان چیزوں کو شریعت میں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر ایک عورت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ، مجھے کسی بوڑھے کے ساتھ بھی آ رہا ہے، یہ جو ہے زیادتی، وہ مطلب کھلی زیادتی کر رہا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ باپ کی اپنی سوچ ہے اور بیٹی کی سوچ کے مطابق باپ زیادتی کر رہا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے سوچ کے مطابق باپ زیادتی نہیں کر رہا۔ اس صورت میں سوچتی ہوں کہ اسے کرنا کیا چاہیے کہ کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ لیں جس میں باپ بھی راضی ہو، بیٹی بھی راضی ہو۔ لیکن اگر ایسی زیادتی ہو رہی ہو تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے باپ میرا جبراً نکاح کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم چاہتی ہو تو میں رکھتا ہوں، تم چاہتی ہو تو میں میں اس کو کینسل کر دوں۔ یعنی اس کا مطلب اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت پھر اتھارٹیز کے پاس جا سکتی ہے، اگر اتھارٹی کے پاس جا سکتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں تو یہ آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ سولوشن موجود ہے، یہ سولوشن موجود ہے اور یہ بڑا کلیئر موجود ہے۔ اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اتھارٹیز کے پاس جائے، کوئی انفلوئنشل جو سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں، یہ لوگ ان سے جا اپنی فیملی کے اندر، اپنی فیملی کے پلیٹ فارم پہ چلی جائے، اپنے جو ہے محلے کے پلیٹ فارم، اور اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، اس کی اجازت اسلام اس کو دے، لیکن بہرحال بائی پاس کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں بہت بڑا رسک انوالوڈ ہے۔ بائی پاس کرنے میں عورت نقصان میں ہے، تو اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں یعنی دو چیزیں اس سے پتہ، یعنی بات جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، اس سے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ نکاح ولی سے بہت زیادہ یعنی شرط ہے، اور ولی کا نہ ہونا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ نکاح یعنی موجود نہیں ہوتا۔ لڑکے کے لیے جو ولی ہے، لڑکا کیونکہ لڑکے کا بھی ایک ولی ہوتا ہے، گارڈین ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کا والد ہوتا ہے یا اس کا ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر، نکاح کی اس ساری جو ہمارے ہاں پروسیڈنگز چلتی ہیں شرعی طور پہ اور ہمارے عرف یا ہمارے رسم و رواج کے مطابق، اس کا کیا کردار ہے، اس کا کتنا کردار ہے؟ بات یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح میں تو ولی کا کردار آپ دیکھ رہی ہیں، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا،
ایک اور حدیث میں آتا ہے ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا لڑکی کے لیے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا لڑکے کے لیے بھی ولی کی شرط ضروری ہے؟ اس رشتے میں لڑکا جو ہے باشعور ہے، بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہے، لیکن لڑکی چونکہ کمزور پوزیشن میں ہے تو شریعت اس کا تحفظ کر رہی ہے. اب لڑکا تو کمزور پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے لڑکے کے لیے ولی کا موجود ہونا لازمی نہیں ہے، شرعی طور پہ. شرعی طور پہ. لیکن ایک بات ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض لڑکے جو ہوتے ہیں اپنے والدین کی رضامندی کے خلاف جاتے ہیں، تو شریعت میں ایک اور بھی رول دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کو راضی تو رکھنا ہے. والدین اگر اس جو ناراض ہوتے ہیں تو بیٹے کو نقصان تو پہنچتا ہے نا. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے لڑکے کو کہ وہ اگر ایسا کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اب اپنی حد تک وہ والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرے. لیکن اس کا نکاح ٹھیک ہے، لیکن نکاح اس کا قانونی طور پر اس میں خرابی نہیں، شرعی اور اخلاقی اور قانونی طور پہ وہ نکاح اس کا درست ہے. لیکن اگر والدین ناراض ہوں گے تو دیکھیں نا، والدین کی بھی رضامندی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے ایک جنرل. بالکل. اگر اس سلسلے میں والدین رضامندی ہے قانونی طور پر تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اسے اپنے والدین کی رضا تو لینی ہے نا. والدین کے دعائیں تو والدین کی دعائیں تو اس کو لینی ہیں. یعنی اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ مرد کو بھی ظاہر ہے ایک قسم کا یعنی تحفظ تو نہ میں کہوں، لیکن بہرحال مسائل فیس کرے گا. اس کے جو خاندان کے لوگ یا ان کے والدین، جو آخر مرد کو بھی ضرورت پڑتی ہے والد کی، گھر والوں کی، تو اس میں اس کی ظاہر ضرورت ہوگی تو وہ اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن شرعی طور پہ یا قانونی طور پہ اس پہ کوئی مسئلہ. اچھا، ایک اور بھی بات مجھے اس موقع پہ کر لینے دیجیے. ولی کا جو کانسیپٹ ہے یہ پہلی شادی کے وقت ہے، جب لڑکی دوشیزہ ہے. اچھا. کیونکہ جو پہلی دفعہ شادی ہوتی ہے نا، اس میں بعض اوقات لڑکیاں اتنی میچور نہیں ہوتی، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی. آپ کہہ سکتی ہیں جی آج کے کہہ سکتے ہیں کہ آج کی لڑکیاں بڑی میچور ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب تک شادی نہیں ہوتی تجربہ نہیں ہوتا، میچور نہیں ہوتا. جتنے مرضی آپ نالجیبل ہو جائیں، جب تک آپ نے ایک چیز کا تجربہ نہیں کیا آپ میچور نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس وقت تو اس کو ولی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر لڑکی مطلقہ ہو یا لڑکی بیوہ ہو جائے تو پھر بھی شادی اس کی کرے گا ولی، لیکن ولی کو اس وقت لڑکی کی رضا کا پابند ہونا چاہیے. یعنی شادی ہو گئی، لڑکی میچور ہو گئی، خواہ وہ بیوہ تھی خواہ وہ مطلقہ تھی، آخر اس نے دنیا دیکھ لی نا، اس کو پتہ، اس نے ایک تجربہ کر لیا. اب شریعت پابند کرتی ہے ولی کو کہ اگر لڑکی کی رضامندی ہے تو تم اپنی رائے چھوڑ دو، لڑکی کے ساتھ چل پڑو، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ولی کی جو تھی پہلی شادی کے وقت، دوشیزگی کے وقت جو تھی اس کی پوزیشن، اب دوسری مطلقہ ہونے کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں ولی کی اب انتظامات تو سارے اسی کے ذمہ ہیں، وہ ساری اس کی ڈیوٹیاں باقی ہیں. لیکن اب لڑکی کی رائے جو ہے نا، اس کو اہمیت اتنی حاصل ہو گئی ہے کہ اگر ولی وہاں پہ راضی نہیں بھی ہے تو ولی اپنی رائے چھوڑ دے، لڑکی کی رائے پہ چل پڑے، کیونکہ اب وہ میچور ہو گئی. ٹھیک ہے. آپ نے ایک فریقین کی رضامندی بتائی، ایک تو اخلاص نیت، ہاں ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بتایا فریقین کی رضامندی، اس میں ہم نے مختلف باتیں کی. اسی طریقے سے پھر ہم نے تیسرے نمبر پہ ولی کا کردار. ہاں، تو اور اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط موجود ہیں؟ اس کے علاوہ شرائط ہیں نکاح کی میں. جو سب سے اہم شرط ہے وہ ہے ایجاب و قبول کی شرط. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے واجب کر دینا، اور قبول کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا. اب آپ نے لڑکی والوں نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا، لڑکی والوں نے ایک لڑکے کو پسند کر دیا، لڑکے والوں نے لڑکی کو اوکے کر دیا، ہو گئی منگنی بھی ہو گئی. نکاح تب تک نہیں ہوتا، شادی تب تک نہیں ہوتی جب اس کے لیے ایک خاص محفل نہ، ایک میٹنگ نہ کر لی جائے. اور اس میٹنگ میں یا اس تقریب میں آپ سمجھ لیجئے کچھ لوگ لازمی ہونے چاہیے اس میں، اور وہ اعلانیہ بھی ہونی چاہیے، خفیہ نہ ہو. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں 2 گواہ ہونے چاہیے. 2 گواہوں کے بغیر نکاح جو ہے اعلانیہ نہیں ہوگا، خفیہ ہوگا. 2 گواہ لازماً ہونے چاہیے اس میٹنگ میں. دوسری بات ہے اس میٹنگ میں اصل میں ہوگا لڑکی کا ولی اور لڑکا. لڑکی کا ولی جو ہے وہ لڑکے کو پر یہ واجب کرے گا کہ تم میری لڑکی کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، میں نے جو اتنی محبتوں سے اور اتنی نازوں پلی میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو. لڑکا کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، اور یہ اصل نکاح ہوتا ہے. اس کو آج کل ہماری ٹرم میں یوں ادا کرتے ہیں کہ نکاح خوان جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے
ولی کی بہاف پر یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے اتنے مہر کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ اور پھر لڑکا اس وقت کہتا ہے ہاں، بس یہ جو 2 جملے ہیں نا یہ اصل نکاح ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر نکاح سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح کھانے پینے کا نام ہے، شاید نکاح شور شرابے کا نام ہے، شاید نکاح کپڑے پہننے کا نام ہے، دلہن کو تیار کرنے کا نام ہے۔ نہیں، نکاح ان 2 جملوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ جو الفاظ ہے جو میں نے آپ کو بتائے کہ ٹرم میں ہمارے ہاں یوں کرتے ہیں کہ نکاح خان جو ہے وہ لڑکی کے ولی کی بہاف پر یہ الفاظ ادا کرتا ہے، میں اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے اتنے مہر پر کرتا ہوں، اور وہ لڑکے سے سوال کرتا ہے تمہیں قبول ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے۔ یعنی وہ کیا کہ بھئی اس لڑکی کا نکاح میں اس لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں، تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ 1 دفعہ کہہ دے، 3 دفعہ کہہ دے، 1 دفعہ کہہ دیتا ہے تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، 3 دفعہ کہہ دے یا 2 دفعہ کہہ دے تو وہ مزید تک یہ رضامندی ہے۔ بس یہ 2 جملے ہیں جو اصل نکاح ہوتے ہیں، ان 2 جملوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ 2 گواہ لازمن ہیں، اس کے علاوہ نکاح جو ہے اس کے میں مہر لازمی۔ اچھا، یہ اگلی شرط، مہر بھی شرط، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب اگلے سوال یہ پیدا ہوں گے مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا کم ہونا چاہیے، کیا زیادہ ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں میں کروں گی مختصر طور پر۔ مہر اپنی طاقت کے مطابق کریں، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی؟ لمٹ شریعت نے نہیں رکھی، کیونکہ لوگوں کے حالات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ حدیث میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ گھر اور ایک لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لو۔ یہ حدیث جو متفق علیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو گھر گیا ہوں تو مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کافی دیر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھ کے پھر چل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے بلاتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں کہ تمہیں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اور دہرانے لگ پڑتے ہیں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے، مجھے فلاں صورت یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلو یہی تمہارا مہر ہو گیا، یعنی یہ تم اپنی بیوی کو تو یہ تم اپنی بیوی کو سکھا دینا۔ اسی مہر پر نکاح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ادھر سے قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ تم کسی کو خزانہ برابر بھی مہر دے سکتے، یعنی وہ مالداری کی آخری حد ہے اور یہ کم سے کم مہر کی آخری حد ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اوسطاً مہر کتنا دیا ہے اپنی ازواج کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو جو اوسطاً مہر دیا ہے وہ 12.5 اوقیہ چاندی ہے۔ اب 12.5 اوقیہ چاندی برابر ہے 137 تولے چاندی کے، 137 اور اس کے ساتھ 1/4 اور لگا لیجیے، ٹھیک ہے، یعنی تولے کا چوتھا حصہ۔ اور تو اس کی قیمت آج پتہ کر لیجیے، مارکیٹ میں پتہ کر لیں کیا قیمت ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اس کا اندازہ لگایا تھا تو تقریباً کچھ 1.25 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ اچھا ہاں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ آپ کا اوسطاً آپ نے جو اپنی ازواج کو مہر دیا ہے، ہر ایک کو نہیں، اوسطاً میں کہہ رہی ہوں، مطلب عام طور پہ جو آپ نے دیا ہے تو یہ مہر ہے۔ اب یہ مہر جو ہے تقریباً 1.25 لاکھ اس کی اماؤنٹ بنتی ہے، لیکن یہ مہر ایسے سٹائل آف لائف کے ساتھ تھا جس میں 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اچھا، ہاں، بہت بڑا، آپ نے بہت زیادہ دیا، آپ نے بہت زیادہ دیا۔ جو ہے حضرت اس کی عائشہ کی حدیث ہے، ایک چاند نکلتا تھا، دوسرا چاند نکل آتا، تیسرا چاند نکل آتا، ہمارے گھروں میں چولہا نہ جلتا۔ تو اس سٹائل آف لائف کے ساتھ، اتنے فقر و فاقہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو اتنا مہر دیا ہے، 12.5 اوقیہ چاندی، جس کی قیمت آج کے دور میں نے اسی لیے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے تاکہ آپ خود بھی اس کو چیک کر لیں، آج کے دور میں 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ ہمارا سٹائل آف لائف اور اللہ کے رسول کا سٹائل آف لائف میرا خیال ہے 20 گنا تو فرق ہوگا۔ جس سٹائل آف لائف میں ہم رہ رہے ہیں تو پھر کیا خیال ہے 20 لاکھ مہر ہونا چاہیے یا نہیں؟ سوچیں اس بات کو۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو مہر کھلے دل سے دو، کھلے دل سے دو، کیونکہ مرد کا بام ہے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے تو اس کو بڑا اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اپنے آپ کی جو حقوق تو لینے کے لیے تیار ہو اور اپنے فرائض کے لیے تیار نہ ہو۔
ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ نیکی کا ذوق یا شوق رکھنے کے لیے بعض اوقات لڑکے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی، اور لڑکیاں بھی بعض اوقات ڈیمانڈ کر لیتی ہیں، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے اندر کتنی سمجھداری ہے کہ وہ کہتی ہیں جی، اور بڑے فخر سے پوسٹ بھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی اس نے نکاح میں مہر میں اسے قرآن مجید دیا، یا پھر مہر میں اس نے اس کو فجر کی نماز دی. اچھا. مرد نے دی اپنی فجر کی نماز. اچھا. تو مطلب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مال، یہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی ویلیو ہے یا جس کی کوئی اہمیت ہے، اور آپ نے پریفر اس کو کیا، لیکن صحابی جب کچھ نہ ملا تب ان کو کہا کہ آپ قرآن مجید کی کچھ آیات سکھا دو. تو عملی طور پہ یہ آپ سمجھتی ہیں کیا یہ عملی شرعی طور پہ یا جسے کہتے ہیں پریکٹیکلی یہ چیز کتنی اچھی ہے، کتنی درست ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مہر جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اسلام میں اس کا کانسیپٹ موجود ہے، کسی اور دین میں کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اور یہ مرد کی طرف سے عورت کے لیے پہلا محبت کا تحفہ ہے اور ٹوکن ہے اس کا کہ بھی تم میرے لیے کتنی اہم ہو، یا میرے دل میں تمہارے لیے کتنی قدر موجود ہے. تو لہٰذا مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے تو قرآن کی آیات ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں لڑکی والے ہی خود مہر نہیں مانگتے، اور بعض اوقات لڑکے والے جو ہے وہ مہر دینے کو تیار نہیں ہوتے. مہر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں اتنا بلنڈر ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے مجھے 2-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے چاہیے. بعض اوقات لوگوں کے سامنے تو مہر رکھ لیتے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ کنے لینا کنے دینا، ٹھیک ہے نا، کمٹ کر دیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. یہی میرا مطلب یہی الفاظ ہوتے ہیں، کنے لینا کنے دینا. بس وہ ایک چونکہ لوگوں کی محفل میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اب اپنی عزت کے لیے کر لیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جس شخص نے مہر کی ادائیگی کی کر لی، مطلب مہر ہو گیا، طے ہو گیا، اور اس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے، وہ زانی. اچھا. ہاں وہ زانی ہے بھئی، اس کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی، تو وہ پھر زانی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ مہر رکھ تو لیا لڑکے والوں نے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے دن ہی جناب علی شادی کے بعد پہلی بات لڑکے کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے اپنا مہر معاف کر دو. اور میں چونکہ 6 بیٹیوں کی میں نے شادی کی ہے، میں نے ایک تجربہ یہ بھی دیکھا کہ جی لڑکے کی ماں کا مطالبہ ہوتا ہے برات پر ہی کہ جی میرا بیٹا تو اتنا مہر نہیں دے سکتا، آپ اس کی مہر معاف کر دیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جو ہے مہر شریعت نے عورت کا حق رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی نصیحت میں نے آپ کو بس آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کے ان کے مہر کھلے دل سے دو. تو لہٰذا یہ جو بلنڈر ہے کہ پہلے دن اسے معاف کرا لیا، ٹھیک ہے، یا پھر ہوتا یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے میرا مہر دے دو، تو پتہ ہے مرد کیا کہتا ہے؟ طلاق لینی ہے. یہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، تو وہ یہ بھی بات ہے خرچ کیا ہے، شریعت نے وہ بھی اس کی ذمہ داری رکھی تھی، اور شریعت نے مہر کی ذمہ داری بھی رکھی تھی. مہر جب تک ادا نہیں دیا تب تک نکاح ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جب عورت نے مطالبہ کیا تو ان کا جواب ہوتا ہے اچھا طلاق لینی ہے، اور بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں اور ان کی وراثت میں سے مہر نکالا جا رہا. اچھا، وراثت سے نہیں، یہ ہاں ان کی وراثت میں سے مہر نکالا جا رہا. بندہ فوت ہو گیا اور اس نے نکاح نہیں دیا، تو جس طریقے سے شریعت میں یہ لاگو ہے کہ اس کی وراثت میں سے قرض ادا کیا جائے، تو کیا اس میں سے مہر کا بھی قرض ادا کیا جائے؟ لازماً. یہ تو سب سے بڑا قرض ہے بھئی. دیکھو نا، جس بیوی کو سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، جس بیوی کے ساتھ اس نے جو ہے اس نے اپنی سمجھ لیجئے جس سے وہ اطاعت چاہتا ہے، تو اس کو بھی تو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں نا. تو یہ ساری صورتیں وہ ہیں جس میں مہر کے ساتھ مہر کے معاملے میں خرابی ہوتی ہے. اور میں بڑے دکھ سے بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، آئی ہوئی براتیں لوٹ جاتی ہیں. اچھا، مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا. میں گھر میں 7 بجے تھے شام کے، تو ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ 7 دیگیں ہیں تو آپ لے جائیے، آپ ان کا کوئی استعمال کر لیجئے. میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ جی بارات والے آئے تھے اور مہر کے معاملے پہ اٹھ کے چلے گئے. اچھا. مجھے اس خاتون کا دکھ نہیں بھولتا، اور مجھے اس بچی کا دکھ نہیں بھولتا جو کہ صرف پیسوں کے معاملے میں اور اتنی گریڈی ہے. تو یہ تو میرا خیال اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، ورنہ اگر وہ شادی ہو جاتی تو بعد میں ان کے لیے مسائل ہوتے. تو اصل بات ہے کہ مہر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کا رویہ
تھوڑا نہیں زیادہ. بہت اچھا. اس میں جیسے کہ اسی مسئلے میں جیسے آپ نے بتایا, اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں نکاح یعنی اس کے بارے میں کھلی زبان سے جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کنڈیشنز طے کر رہے ہوتے ہیں نکاح کی, جی جب ہم سیریس کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اسی وقت بات کر لینی چاہیے. بعض لوگ مروت کی وجہ سے اس کو جو ہے نا مینشن نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شاید بات کرنے والی نہیں ہے, یا پھر اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں. اصل بات ہے یہ مروت تب کہاں جاتی ہے جب وہ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ لڑکوں جب وہ یہ مطالبے کر رہے ہوتے ہیں کہ بارات میں جی لڑکی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 50 بندے لے آئیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو 100 لوگ آئیں گے. اس وقت وہ مروت کہاں جاتی ہے. اصل بات ہے میں اس کو مروت نہیں سمجھتی, میں اس کو بددیانتی سمجھتی. اچھا, میں اس کو بددیانتی سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ایک حق رکھا, چونکہ یہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ رہتے رہے, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم نے جہیز مانگنا ہے, اس وقت کسی کو شرم نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں میرے سامنے اتنے کیس ایسے بھی کیس آئے کہ لڑکی والوں نے تاریخ رکھی ہوئی ہے, لڑکے والوں نے تاریخ رکھی ہے, اور تاریخ سے شادی سے 15 دن پہلے اتنی لمبی لسٹ آ جاتی ہے, اور وہ لوگ میرے پاس آ گئے. سلامی میں گاڑی ضرور ہونی چاہیے, اور جہیز میں اتنے جوڑے اور یہ مطالبے ہونے چاہیے. پھر بارات کے وقت جھگڑے ہوتے ہیں, پھر کھانا شاندار میرج ہال میں ہونا چاہیے. یعنی اس وقت مروت ان کے کہاں جاتی ہے. اصل بات ہے یہ مروت نہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ خاص طور پہ چونکہ عورت یا عورت والے, لڑکی والے ایک کمزور پوزیشن میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, اچھا رشتہ ہو جائے, اور مرد بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے سمجھتے ہیں شاید ہم ایک اچھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, تو وہ چونکہ جب ان کی دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ وہ لڑکی والے اس وجہ سے اس ٹینشن میں کہ پتہ نہیں ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ان کا پتہ نہیں کیا رسپانس کیا ہوگا. لیکن لڑکے والے چونکہ ایک اسٹرانگر پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ اعلان کھول کے 100% یہی مسئلہ ہوتا ہے. لڑکی والوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے, میری بیٹی کو جا کے سسرال میں تانے نہ ملے, کیونکہ سسرال والے تھوڑے تانے نہیں دیتے, بڑے تانے دیتے ہیں. تم نے تو میرے فلاں رشتہ دار کو نہیں بلایا تھا, فلاں رشتہ دار کو جوڑے نہیں دیے تھے, فلاں ساس کو تم نے سیٹ نہیں ڈالا, فلاں نند کو تم نے ایئرنگس نہیں دیے سونے کے. تو وہ بیچارے اپنے صرف اس لیے کہ ہماری بچی جو ہے, ہماری بچی کو آسانی ہو, تو وہ بیچارے مطالبات پورے کرتے رہتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکے والوں کی طرف سے یہ تھوڑی زیادتی نہیں ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں نے ایک حدیث پڑھائی اور میری آنکھیں کھلی رہ گئیں. اس حدیث میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر شادی میں کسی کا حق ہے کسی کو دینے کا, تو وہ لڑکی کے والد یا ولی کا ہے, کیونکہ اس نے تمہیں بیٹی تھی اور اس کے پیسے لگ رہے ہیں, اس کی محنت یعنی ساری نہیں, اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا. تو اگر کسی کو دینے کا حق ہے تو ان دونوں کو دینے کا حق ہے. اور میری آنکھیں اس دن کھلی رہ گئی. میں نے کہا یہاں پہ تو لڑکی کے والد بیچارہ تو سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے, اور قرضے لے کے وہ اپنی لڑکے والوں کی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے, اور لڑکے والوں کو دے رہا ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں لڑکے والوں نے کیا کمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یا تو کمال وہ تب کرتے ان کا لڑکا لڑکی کے گھر آ جاتا. گھر اپنا لڑکی نے چھوڑا, لڑکا تو اپنی جگہ پہ سٹینڈ لے رہا ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنی جو ہے مضبوط پوزیشن میں ہے. تو کمال کس نے کیا, کس نے قربانی دی؟ لڑکی والوں نے. تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا واقعی اللہ تو مہربان ہے, تو نے یہ بالکل صحیح تیرا فیصلہ ہے. یہ فطرت کے مطابق ہے کہ کس کو اگر شادی میں تحفہ دیا جائے تو وہ کون ہے, لڑکی کا ولی یا اس کا والد, یعنی جس نے اپنی بہن یا بیٹی لڑکے والوں کے, اپنا جگر کا ٹکڑا لڑکے والوں کے حوالے کر دی. جزاک اللہ خیر. بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری چیز, جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں اپنی ولی کو بائی پاس کر کے کورٹ میرجز کرتی ہیں اور کورٹ میرج کا سوچتی ہیں, یا وہ ان کے نزدیک سولوشن یہی نظر آ رہی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ اکٹھا ہونے کی یا اس کے ساتھ مل جانے کی, زندگی گزارنے کی ایک ہی سولوشن ہے, تو آخر میں آپ ان کے لیے نصیحت کیا کریں گے؟ میں ان کے لیے نصیحت ایک ہی کروں گی کہ کورٹ میرج کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. اچھا, سیدھی بات ہے. قانونی طور پہ کورٹ میرج کے ساتھ اسلام اس شادی کو قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ سب سے پہلی بات, اس میں لڑکی کا ولی نہیں ہے. نمبر 2, اس میں گواہ نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ کوئی ایجاب و قبول بھی نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نکاح نامہ ہوتا ہے, اس کے اوپر لڑکی بھی سائن کر دیتی ہے اور لڑکا بھی سائن کر دیتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے نا قانونی مسائل پورے نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نکاح کے بعد
مجھے بتائیے لڑکی کو وہ جو لڑکی اپنے لیے سسرال کے دروازے بند کرتی ہے, اپنے لیے میکے کے دروازے بند کرتی ہے, اور جس خامن کے ساتھ وہ کورٹ میرج کر رہا ہے نا وہی اس کو کل جوتیاں مارتا ہے, کیونکہ یہ رشتہ ہے اعتماد کا, یہ رشتہ ہے خلوص سے نبھانے کا. تو جب لڑکے کے دل میں اعتماد ہی نہیں ہے, تو میرے ساتھ یاری لگا سکتی ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی تو یاری لگا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں صرف لڑکی دے رہی ہوتی ہے, لینے والی جو مرد تو کچھ نہیں دے رہا, اس میں تو مرد کچھ بھی نہیں دے رہا, عورت ہی دے رہی ہے سب کچھ ہی عورت دے رہی یعنی ہے. اپنا گھر بھی وہ سیکریفائس کر رہی ہے, لڑکے نے تو اپنے گھر سیکریفائس نہیں, اپنی عزت بھی سیکریفائس کی اس نے, اپنا گھر والا, ماں باپ کی عزت بھی اس نے, اپنی سپورٹ, اپنی ماں باپ کی عزت بھی اس نے داؤ پہ لگائی, اس نے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگائی, اور جو ہے یہ ساری جو اس کو فائدے مل رہے تھے ان فائدوں سے اپنے آپ کو محروم کیا. تو بات یہ ہے اور میرا خیال ہے کہ مہر مہر کا بھی کوئی تصور تو مہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات ہے یہ کورٹ میرج اسلامی نہیں ہے. میں نے وجوہات آپ کو بتائیں, اس میں ولی موجود نہیں ہے, ولی نکاح کی شرط ہے, شرط سے مراد ہوتا ہے نکاح نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں 2 گواہ نہیں ہوتے. تیسری بات اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کرتے ہیں نکاح نامہ سائن کرنے, لیکن ایک میٹنگ نہیں, ایجاب و قبول تو آپ نے کہا کہ وہ ولی اور اس کے درمیان ہوتا ہے, ولی اور دلہن لڑکے کے درمیان ہوتا ہے. اب وہ میٹنگ تو ہوئی, ایجاب و قبول کیسے, قبول تو ہو گیا لیکن ایجاب نہیں ہوا, ایجاب نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ اس کو قبول نہیں, ہماری شریعت اسے قبول نہیں کرتی ہے. اور ایسی لڑکیوں کو میں ایک ہی نصیحت کروں گی, خدا کے لیے اسلام جو آپ کو رحمتیں آپ پر کرتا ہے ان رحمتوں سے منہ نہ موڑیے. آپ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں جی وہ لڑکا مجھے بہت پسند آ گیا ہے, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, یا میں جی اس کے بغیر میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا. میری بات سنیں, جب آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کا, اپنے والدین کی عزت کو داؤ پہ لگانے کا, تو آپ ایک اور جرات کر لیتی, آپ عدالت میں چلی جاتی, اور عدالت میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, میرے والدین میرے پر یہ زیادتی کر رہے ہیں, آپ میں اپنا رائٹ چاہتا ہوں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر اس انداز سے اگر یعنی دباؤ, سوشل دباؤ پڑتا, تو اس میں چونکہ اس میں غیر شرعی اور غیر اخلاقی چیز کوئی نہیں ہے, تو بہرحال عورت کے ساتھ اگر فرض کرو اس کے ماں باپ کم از کم نہ ہوتا ہے, لیکن دیگر لوگ اس کے ساتھ ضرور اس کی. دوسری بات ایک اور بھی ہے, تنگی اس میں بھی ہوگی, گھر سے بھاگنا بھی آسان نہیں ہے, اور گھر سے بھاگ کے کورٹ میرج کرنا, یہ جرات کرنا بھی آسان نہیں ہے, عدالت میں جانا بھی جرات کرنا آسان نہیں ہے. لیکن کورٹ میرج کا نتیجہ ذلت, رسوائی, اور اس کا نتیجہ بہتر. یعنی اگر گھر میں رہے گی تو وہاں پہ بھی پریشانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پریشانی بہت زیادہ ہے, وہ مسائل بہت بڑے ہیں, اخروی بھی ہیں, دنیاوی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں, اخلاقی بھی ہیں, ہر اعتبار سے مسائل. یعنی تکلیف دونوں میں ہے, جرات دونوں میں کرنی پڑے گی, لیکن اس کے نتیجے میں خیر اس کو ملے گی, اس کے نتیجے میں وہ ساری ذلتیں سہے گی. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. تو ہم اسی بات کے ساتھ اور اسی نصیحت کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ہمارے معاملات کو بہتر بنائے, اور آپ ہمیشہ سدا خوش رہیں. ہمارے اس ویڈیو کو اور ہمارے اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی حصہ ڈال سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں, اگلے پروگرام میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.